اقبال کے 3 اشعار نے میری زندگی بدلی تھی. ویسے تو اقبال کا پورا کلام ہی اس طرح سے، لیکن جو 3 اشعار نے نا مجھے زندگی کا ویژن اور ہر چیز بتا دی. تو اقبال نے سب سے پہلے کہا یار میں اس پہ تھا، میں آج چلے میں پہلی دفعہ آن کیمرہ اس چیز کو ایڈمٹ کر لیتا ہوں. آئی ہیو بین تھرو ایتھیزم، بن دیئر ڈن دیٹ. ٹھیک ہے، میں ان تھاٹ پروسیس سے نہیں، میں ان بلیف سے گزر کے آیا ہوں. نعوذ باللہ، وہ فخر کے نہیں بتا رہا ہوں، بتانے کے لیے بتا رہا ہوں. تو جب آیا تو اس میں اللہ تعالیٰ پیار دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھے جب بچانا تھا تو انہوں نے طریقہ بھی بتانا تھا. تو جب اقبال کا وہ شعر پڑھا نا، جو میں جس کے اوپر میرا پورا کام بیسڈ ہے، اپنے من میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم دی اکائی، میں وہ یونٹ ہوں جس کو شروع جہاں سے ہوتا ہے یہاں سے. ٹھیک، پھر میں نے یہ کر لیا. اب اپنے آپ کو مجھے پتہ چل گیا اچھا میرے میں یہ پاورز آ گئیں، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا میرے میں یہ چیزیں، اب میں کیا کروں. پھر اقبال نے مجھے بتا دیا یقین محکم. یقین کہتا ہے خالی یقین سے کچھ نہیں ہونے والا، بٹ یقین لے آ، بلیف اسٹرانگ کر، یقین محکم. کہتا ہے اگر یقین کو کیلے کو اچار ڈالنا ہے، جب تک عمل پہ ہم، یقین آ گیا لیکن جب تک تم اس پہ ایکشن نہیں لوگے نا تو اس یقین کا کوئی فائدہ نہیں. اور ایکشن کے بنا یقین پاورفل بھی نہیں. ٹھیک، کھڈے میں ڈال دو. اچھا عمل پہ ہم بھی کر لیا، اب کیا کروں اقبال صاحب. کہتا ہے محبت فاتح عالم. اب محبت کی ڈیفینیشن ہمیں کیا سکھائی گئی تھی؟ ود آل ڈیو رسپیکٹ، گلے لگانا لڑکا لڑکی کی محبت. ہم تو سمجھتے ہیں یہی محبت ہوتی ہے، اور کیا ہوتی ہے. ٹھیک، میں کہا نہیں محبت یہ نہیں ہے. جب میں محبت کی ڈیفینیشن سمجھا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ وہ امپیکٹ کیسے ڈال سکتے ہیں، آپ اپنے آپ اور دوسروں کو کس طرح امپیکٹفل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ویلیو ایڈیشن کیا کر رہے ہیں آپ، وہ محبت ہے. یہی جہاد زندگانی میں یہی ہیں مردوں کی شمشیریں، آج کل مردوں کی ہیں، میں یہ کہتا ہوتا ہوں. اچھا اب یہ بھی جب کرنا شروع کیا، کیونکہ وہ والے بات کہ ایکشن لے لیا کہ چلو اب کرتے ہیں نا، دیکھی جائے گی کیا ہوگی. میں اکیلا شروع ہوا تھا. میں نے 1 منٹ، یہ شارٹس کا کانسیپٹ ہے نا. اب 2016 میں نے یہ کانسیپٹ دیا تھا. میری کوئی ویڈیو 1 منٹ سے اوپر نہیں جاتی تھی. یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ 1 منٹ میں بات کرو تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. تو یہ YouTube شارٹس اور یہ ریلس تو اب شروع ہوئی ہیں نا. تو اس وقت مجھے نیچے کمنٹس لوگوں کے آنے شروع ہو گئے. تقریباً 6 مہینے میں نے کیا کہ سر آپ کی بات کو سننے کے لیے 4 ویڈیوز دیکھنی پڑتی ہیں، آپ ایک ویڈیو کی نہیں بڑی بناتے 10 منٹ کی 15 منٹ کی. ٹھیک ہے، تو میں تھوڑا سا فلو میں بہ گیا، میں نے ویڈیوز بڑی کر دی. آج شارٹس کا زمانہ ہے، آج ہم شارٹس نکال رہے ہیں. میرے پاس تو آن ریکارڈ پڑا ہوا ہے میرے چینل پہ. اچھا میں نے کہا اب یہ بھی اب میں کیا کروں. اقبال کہتا ہے کہ اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا یہ غازی تو بنا، کردار کا غازی بن نہ سکا. کہتا ہے بیٹا اب اپنا کتھارسس بھی کرتے جاؤ. احتساب نہیں کرو، خود احتسابی نہیں کرو گے نا تو رہ جائے گا تو کاکا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ 3 چیزیں میں سمجھو آپ کا نا، ایکشن ناؤ، اٹ از ناؤ اور نیور. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جس کو ہم لوگ ایز اے سنت شاید نہیں کسی نے انٹروڈیوس کرائی کبھی، یا میرے علم میں نہیں ہے، ہم سب اسے بھول چکے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو لیو ان ناؤ. دس از اے سنت. دیکھیں بدر سے سیکھا، احد سے سیکھا، خندق میں وہ غلطیاں نہیں کی، ہر پچھلے ماضی سے سیکھتے تھے. پھر وہ کدال مار رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اچھا یہاں ویژولائزیشن اور بھی دکھائی جا رہی ہے، امیجری اینڈ ویژولائزیشن، کہ مجھے جو ہے روم کی چابیاں دے دی گئی، مجھے یہ چابیاں دے دی. اب وہ کیا ہے، فیوچر کی پریڈکشن کر رہے ہیں، فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہیں، فیوچر کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں. بٹ آپ مجھے بتا دیجئے کوئی ایک حدیث کہیں ملی ہو آپ کو، حدیث چھوڑیں صحابہ کی کوئی کلام ملا ہو کہ جس میں یہ کہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ انگزائٹی تھی کہ یار ہم شاید نہ کر سکیں، عمر کو انگزائٹی تھی کہ شاید ہم نہ کر سکیں، ابو بکر کو انگزائٹی تھی کہ شاید ہم نہ کر سکیں رضی اللہ عنہما، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک ہے نا. یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ اللہ کے، اور آج سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ اف یو وانٹ ٹو بی سکسیزفل ان لائف لیو ان دا مومنٹ. ٹھیک ہے، بیکاز جب آپ اس مومنٹ کو اچھا کر لیں گے نا، ہم کیا رو رہے ہیں، اس کے گھر سے فلانے خاندان سے لڑکی آئی تھی نا، تو اس کی دادی کی نانی کی چاچی نے یہ بات کہی تھی، اب اگر اس گھر سے لڑکی آئی نا فیوچر میں تو ہمارا گھر تباہ ہو جائے گا. او بھائی اتنے دیکھو اتنے کی ہو رہا ہے، ہمارا پریزنٹ تو یہاں ہے. یہ وہ فارگوٹن سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اڈاپٹ کر لیں ہمارے یہ تمام مسائل ٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گے. اچھا جواب یار یہ بتائیں مجھے لاسٹ پوائنٹ میں جو کرنا چاہ رہا ہوں، بیکاز آپ نے بھی ایکشن کر رہے ہیں، میں بھی ایکشن کر رہا ہوں، اور بھی بڑے سارے لوگ ایکشن کر رہے ہیں. اور آپ کی ماشاءاللہ مجھے یہ چیز بڑی اچھی پسند آئی ہے کہ آپ کولیبریشن پہ بلیو کرتے ہیں. میں بھی کولیبریشن پہ بلیو کرتا ہوں.
یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری جو جماعتیں اسپیشلی جو یوتھ کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ پروٹیکٹیو کیوں ہوتی جا رہی ہیں؟ وہ اپنے سرکلز میں لوگوں کو انکلوڈ کرنے کی بجائے وہ سمجھتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں بس وہی ٹھیک ہے. لوگ جو یہ سوال میں نے علی سے بھی پوچھا تھا, محمد علی جو ہیں یوتھ کلب والے, کہ یار جو لوگ دین کے ساتھ جڑتے ہیں اور جو اس ویژن میں جڑتے ہیں ان کے تو دل نرم ہونے چاہیے, فلیکسیبل ہونے چاہیے, وہ سخت کیوں ہوتے جا رہے ہیں؟ آپ کیا نہیں دیکھیں, میں نے یہ دیکھا ہے اس میں پریکٹیکل کچھ اور چیز ہوتی ہے, تھیوریٹیکل چیز کچھ اور ہوتی ہے. تو پہلے میں بھی ایسے ہی بلیو کرتا تھا اور سٹل کہیں کہیں ایسا لگتا ہے, یعنی کہ ایسا ہے, یعنی بات ہے وہ تزکیے کا مسئلہ ہوتا ہے. یاد رکھیں یہ از ناٹ اباؤٹ دا جمعہ, اٹس اباؤٹ تزکیہ. لیکن جب ایک بندہ نا بنا ادارے کے ہوتا ہے, ہی آلویز بلیو کولابریشن ہونی چاہیے. آپ فیلڈ میں گھوم کے دیکھ لیں, چاہے وہ کارپوریٹ بھی ہو, کوئی بھی ہو, اس کا کوئی اپنا اسٹرکچر نہیں ہے, اس کا اپنا کوئی ادارہ نہیں ہے, اس کی اپنی کچھ لائبلٹیز اور وہ ایسٹس وغیرہ کچھ نہیں ہے. وہ ہی ول آلویز بلیو کولابریشنز ہونی چاہیے. جیسے ہی ادارہ بنے گا نا, ہی ول ہیو اے چینج آف پرائورٹیز. کیوں؟ انکانشیسلی یا کانشیسلی اب اس کا ساری انرجی, ساری وقت, ہر چیز وہ ادارہ لے جاتا ہے. ہی ڈزنٹ ہیو ٹائم کہ میں اس سے باہر نکل کے کچھ کروں. یو گاٹ مائی پوائنٹ. یہ ہر ادارے کے اندر میں نے جا کے دیکھا. پہلے مجھے غصہ آتا تھا, یہ ایسا کیوں نہیں کرتے, یہ دوسرے کے ادارے کے ساتھ کیوں نہیں ملتے, کیونکہ ان کے ادارے کی پریورٹیز یہ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہیں, اس ادارے کا ویژن یہ ڈیمانڈ نہیں کرتا ہے کہ ہم ایسا کریں. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ انکانشیسلی یا کانشیسلی اب جب وہ گھر جا کے سوچے گا, وہ کیا سوچے گا, یار اب 2 بچوں کی سیلری نہیں دی میں نے ابھی تک. وہ کیا سوچے گا, یار اب ہمارا کل کا یہ ایونٹ آ رہا ہے, پرسوں کا یہ ایونٹ آ رہا ہے, چوتھے کا یہ ایونٹ آ رہا ہے. آپ اپنے جو بچپن کے بندے تھے جو آپ سے ابھی نہیں ملتے, کانٹیکٹ میں نہیں ہے, اب یہ گلٹ والی بات تو نہیں ہے نا, یار دیکھ لو تو پھر بے وفا ہو گیا نا, پھر تو نہیں مل رہا نا ان سے. نو, اٹس ناٹ اباؤٹ دیٹ, اٹس اباؤٹ پریورٹیز. میں جس علاقے میں ہوں, جس کام میں ہوں, جس فیلڈ میں ہوں, ابھی میری پریورٹیز ان کے ساتھ اب اٹیچ نہیں ہے. لیکن اگر وہ آج مجھے ملے تو میں اسی موڈ, اسی محبت سے ملوں جیسے میں اس وقت ملتا تھا. دیٹ مینس کہ ہمارا محبت ابھی بھی ویسے ہی ہے, رشتہ ابھی بھی ویسے ہی ہے. اب ہونا کیا چاہیے, دیٹس دا کوشچن. دیر شوڈ بی another جمعہ جو صرف اس لیے کام کرے کہ ہم نے صرف کولیبریٹڈ ورک کرنا ہے, نتھنگ ایلس. دیکھیں ہر جماعت کے اندر کچھ اسپیس بچ جاتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا اوبر آئی نا تو اس میں بائک نہیں تھی تو بائک آ گئی. اب جب بائک آئی تو فوڈ پانڈا نہیں تھا, فوڈ پانڈا آ گیا, انہوں نے اس کو بھی سیپریٹ کر دیا. ہر ایک یہ اٹس اے گڈ تھنگ کہ ہر بڑے آئیڈیا کے اندر کچھ اسپیس بچ جاتی ہے. یار تم یہ لوگ یہ کیوں نہیں کرتے؟ تو بھائی تو وہ پاہج ہے, تو کر لے, تجھے کیا ہے, کر کے دکھا, ہم تمہیں سپورٹ کر دیں گے, ہم تجھے کچھ کانٹیکٹس دے دیں گے, ہم تجھے کچھ ہیومن ریسورس دے دیں گے. ہاں وہ بھی نہیں دیتے, دیٹس این ایشو. اور ابھی تک ایسا ہوتا نہیں ہے. یوزلی وہ دے دیتے ہیں لیکن وہ کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کا ویژن وہ چیز ڈیمانڈ نہیں کرتا. جیسے آپ نے کہا سارے سب کچھ نہیں کر سکتے, تو اب کیا ہونا چاہیے, اب دیکھیں نا یوتھ کلب کیوں آیا. یوتھ کلب ماشاءاللہ ایک ایکٹیو ادارہ ہے, کیونکہ جو یوزلی جو ہماری ریلیجیس کلاس تھی اس کے اندر پینٹ شرٹ والے نہیں تھے. حالانکہ کام وہی ہے, تو انہوں نے اس اسپیس تھی, انہوں نے اسپیس کور کر دی, گیپ کور ہو گیا. فرد ہاشمی صاحبہ نے کہ ہاشمی صاحب اللہ ان کو زندگی دے, تندرستی دے. عورتوں کے اندر کوئی اتنا بڑا مائٹیز کام کر نہیں رہا تھا, اسپیس تھی, انہوں نے فل کر دیا اس کو. ڈاکٹر ذاکر نائک پینٹ کوٹ پہن کے آئے, اوپر ٹوپی پہن کے آئے, داڑھی لگا کے آئے, اور غیر مسلموں کے اندر اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اسپیس تھی, انہوں نے فل کر دیا اس کو. تو ہم اسپیس فل کرتے ہیں. اب ایک اسپیس فل ہونے والی ہے اس وقت کے اندر, ایک کولیبریٹڈ ورک بھی ہونا چاہیے. اب الحمدللہ اس کے لیے ہم نے پروجیکٹ ڈیزائن کیا, مین ود ویژن. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے مین ود ویژن کے نام سے, کیونکہ یہ تو المحراب ہے. لیکن اوریجنلی تو میں ایک دائی آدمی ہوں نا, آئی کالڈ مائی سیلف اے دائی. لیکن دائی ایونچولی کیا دیکھنا چاہتا ہے دنیا میں, وہ ایک پروجیکٹ ہے المحراب. لیکن اس کی اصل کام کیا ہوتا ہے, دعویٰ. اصل کام ہوتا ہے پازیٹیوٹی پھیلانا, خیر پھیلانا, خیر کا کام کرنا. کیونکہ میرا بھی ادارہ نہیں ہے تو میں بھی آزاد ہوں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دس از ویری امپورٹنٹ. میرا ادارہ ہوگا میں قید ہو جاؤں گا. ابھی بھی شیخ خیثم سے میں نے جب اپنا ویژن شیئر کیا, انہوں نے کہا, میں نے کہا شیخ ایک الٹرنیٹو یہ ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں اپنی مسجد بناؤ تاکہ اس کو ماڈل بنانا آسان ہوگا. پلیز بلیو استغفر اللہ, ڈونٹ ڈو دیٹ. وہ وہی بات ہے کہ تم قید ہو جاؤ گے. ابھی آزاد ہو نا, آزاد ہونے کی وجہ سے تم اتنا کام کر پا رہے ہو, ادروائز نہیں کر پاؤ گے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تم خراب ہو گئے, اس لیے کہ کوئی ادارہ تمہیں سک کر جائے گا. تو اب ہمارا مین ود ویژن پروگرام کیا ہے, جتنی بھی آرگنائزیشن کم از کم فی الحال لاہور لیول کے اوپر ہیں جو خیر کا ماڈرنٹی کے ساتھ کام کر رہی ہیں, جدید ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے کام کر رہی ہیں, ان سارے لیڈرز کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرتے ہیں, ایک جگہ پہ لے کر آتے ہیں, اور کوئی تقریریں نہیں ہوتی, کوئی اسپیچ, کچھ نہیں ہے. جسٹ کم اینڈ سٹ ٹوگیدر ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادر ویژن, اور دیکھو کہ آپ مل کے کیا کام کر سکتے ہو. گپ شپ ماریں, یار یہ ریسورسز آپ کے پاس ہیں لیکن یہ میرے پاس نہیں ہے, لیکن میرے پاس یہ چیز ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہے, تو آپ مل کے یہ کر لیتے ہیں. اب ان کی جماعت وہیں پہ ہے,
لیکن ایک پروجیکٹ وہ کر لیتے ہیں سائڈ پہ ہو کے. تو اس کے 25-30 پروجیکٹس نکلے. تو پہلے 8 آرگنائزیشن آتی تھی, اب تک 40 آرگنائزیشنز الحمدللہ. تو ہر 4 ماہ بعد ہم وہ ایک فنکشن کرتے ہیں, ایوری 4th month ہم ایک فنکشن, عید کے بعد انشاءاللہ. اب ہمارا دل ہے اس دفعہ ہم ٹرپ کریں. اب وہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں, علماء ہیں, وہ سوئمنگ کر رہے ہیں, مل کے کھیل رہے ہیں, مل کے باسکٹ. اب پہلے ان میں آئس تھی بہت زیادہ, لیکن آئس بریک ہو گئی. اب جب بریک ہو جاتی ہے نا, اچھا یار میں ان کے بارے میں ایسے سمجھ رہا تھا یہ بڑی توپ ہے, اس کی گردن میں سریا ہے, یہ سنتا نہیں. نہیں, اٹس ناٹ لائک دیٹ. لیکن ایسی کوئی جماعت نہیں تھی جو اس پہ بھی ورک کرے. ہم کیا ہیں, ہم اس جماعت کے ہیڈ نہیں ہیں, اٹس اے پروجیکٹ, ہم ہوسٹ ہیں. اگر ہم کہیں نا یہ ہماری جماعت ہے, وہ بھی پھر جماعت ہی بن جائے گی. یہ جماعت نہیں ہے بھائی, اٹ جسٹ اے پروجیکٹ. ایک پروجیکٹ ہے, پلیٹ فارم ہے, ہم ہوسٹ ہیں اس کے بس. اب وہ سارے پے بھی کرتے ہیں, یعنی کہ سارے 2-3 ہزار پے کرتے ہیں تاکہ وہ جو بھی ایکسپینس ہوتا ہے وہ سارے کریٹ کر دیتے ہیں. ناؤ آئی ایم لوکنگ فار, مصطفیٰ بھائی سے بات ہو رہی ہے, آخری بات ہے انشاءاللہ. تو اس ویژن کے اندر نا ہم نے جو ویژنریز ہوئی ہیں, اس کے بعد میں نے یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ الحمدللہ کہ اب ہم نے ایک بنانا چاہ رہے ہیں امہ, یعنی کہ ایک پروجیکٹ ہی ہے. جیسے مین ود ویژن ہے, اسی طرح پروجیکٹ ہے امہ یونیفائنگ پازیٹیو فورسز. یونیفائنگ پازیٹیو فورسز, اس کے لحاظ سے ہم ایک پروجیکٹ شروع کرنے جا رہے ہیں. امید ہے انشاءاللہ جلد کریں گے. اس کا مقصد کیا ہے, صرف کولیبریٹڈ ورک ہے. یعنی اس جماعت نے خود سے کچھ نہیں کرنا, جماعت نہیں کہنا چاہیے, اس پلیٹ فارم نے, وہ پلیٹ فارم صرف اور صرف لوگوں کو جمع کر کے, ٹرمپولین والا کام ہو گیا نا, کہ آپ آئیں اس ٹرمپولین سے جم مار کے اپنے اگلے مشن پہ. اب یہ ہر دوسرا بندہ جو کہتا ہے نا یہ مل کے نہیں کرتے, کیونکہ مل کے کرنے کے لیے بھی تو ایک جماعت ہونی چاہیے جو مل کے کرے.